علی 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 حیا علی خیر عمل، حیا علی خیر۔ ایران سے ہمارے پاس ایک مہمان خطیب جن کا تعلق آغا جان علی کاظمی صاحب کے خاندان سے ہے، جناب آغا سید عارف حسین کاظمی آف ایران ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں اور ابھی وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد علامہ محمد عباس قمی اور ان کے بعد وقفہ نماز ہے۔ تمام عزاداروں سے علامہ مقصود رضا عابد صاحب کئی دفعہ، اس سے پہلے بھی 2 دفعہ اعلان ہوا ہے، آپ سے ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ تمام عزادار نمازی باوضو ہو کے رہیں تاکہ 1 بجے فکس 1 بجے نماز جمعہ شروع ہو جائے گی۔ اور ابھی میں استدعا کرتا ہوں ہمارے پاس مہمان خطیب سید زادہ آغا سید عارف حسین کاظمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور مومنین ڈوڈیال سے خطاب فرمائیں۔ ان کے فوراً بعد علامہ محمد عباس قمی، وقفہ نماز علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، وہ بھی ٹھیک 2:30 بجے زیب ممبر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمان معصوم ہے کہ زمین کی ہر وہ جگہ جہاں پر ایک ایسا فرش بچھایا جائے کہ جہاں پر یہاں ذکر محمد و آل محمد ہو، تو فرمایا اس جگہ پر اللہ اجازت دیتا ہے آپ کا ہر ایک مرحوم تشریف لاتا ہے۔ مرنے کے بعد نام اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن ذکر محمد ایک ایسا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ فرمایا صرف مرحومین نہیں بلکہ وہ فرشتے جن کے دلوں میں نور ہے ان کی قسمت کھلتی ہے اور ان کو بھی اجازت ملتی ہے کہ اس فرش عزا پر تشریف لائیں۔ جب مجلس اختتام پہ پہنچتی ہے تو یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں اور وہ عرش الہی کے فرشتے جو آ نہ سکے وہ ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے پروں سے ہمیں خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہتے ہیں یہ خوشبو ہے ذکر محمد و آل محمد کی۔ تو یہ فرشتے خدا کو کہتے ہیں پروردگارہ ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پروں سے ایسی خوشبو آئے۔ آواز الہی آتی ہے کہ مجلس تو ختم ہو چکی، کہ خدا ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے وجود سے محمد و آل محمد کے ذکر کی خوشبو آئے۔ تو اللہ کی آواز آتی اپنے پروں کو اس جگہ سے جا کر مس کرو جہاں پر حسین کا چاہنے والا بیٹھ کے جا چکا ہے۔ اتنا مقام ہے اس فرش پر بیٹھنے کا، گریہ کرنے کا، ذکر کرنے کا۔ معصوم فرماتے ہماری خوشیوں میں خوش ہونا بھی عبادت ہے، ہمارے غموں میں غمگین ہونا بھی عبادت ہے۔ دنیا کے کسی بھی غم میں رو، تمہارے آنسوؤں کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے، لیکن ایک آنسو حسین کے غم میں بہاؤ، خریدار جناب سیدہ بن جاتی ہے۔ تو جب بھی اس ذکر محمد و آل محمد میں فرمایا سب سے پہلے اپنے مرحومین کو یاد کیا کرو، جن کو دعا کی ضرورت ہے، جن کو مغفرت کی ضرورت ہے۔ اپنے آباء، اپنے اجداد، اپنے شہداء کو یاد کرتے ہوئے سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ابی القاسم محمد اللهم صل على وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب مل کے اپنے آقا. جمعہ کا دن ہے، امام کے ظہور کی دعا بآواز بلند. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من ابا فہو کفر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم ہم سب کی عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد کی وجہ سے یہ فرش بچھایا جاتا ہے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. ارشاد رسول گرامی ہے کہ علی خیر البشر، علی تمام بشر میں خیر ہیں. من ابا فہو کفر،
جو علی کے مقابلے میں آیا وہ کافر ہو گیا۔ آج زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ اگر شیعہ کے گھر میں کوئی خوشی ہو پھر بھی علی علی، اگر کسی کا انتقال ہو جائے پھر بھی علی علی، اگر علی والے نے نیا گھر بنایا کہ مولوی صاحب حدیث قصہ پڑھیے پھر بھی علی علی، کا صبح ہو پھر بھی مجلس، دوپہر ہو پھر بھی مجلس، رات ہو پھر بھی مجلس، نہ آپ کا وقت معین ہے، نہ رات کا فکر ہے نہ دوپہر کی فکر ہے۔ کشیوں کو زندگی میں کوئی اور کام نہیں، جب دیکھو ذکر محمد و آل محمد کرتے رہتے ہیں۔ تو شاعر نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی۔ حیدری کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی، ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی۔ حیدری اگر علی کے در کو ہم چھوڑیں تو ہم در بدر ہو جائیں۔ یہ وہ در ہے جہاں سے ہمیں زندگی ملتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے ہمیں روشنی ملتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے ہمیں طہارت ملتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے ہمیں شہرت ملتی ہے۔ نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ میرے باپ کو جانتا تھا، جب میں نے کالا کپڑا پہنا سب کہنے لگے یہ شیعہ ہے۔ مجھے اس در سے کیا ملی، پہچان ملی۔ لیکن جب آپ سعودی عرب جائیں گے، ایک بڑا بدبخت ہے وہاں پہ لال رومال والا، قد کا چھوٹا، رنگ کا کالا، قسمت کا برا، جگہ جگہ علی والوں کو روکتا ہے، نبی والوں کو روکتا ہے کہ یا رسول اللہ نہ کہو، یا علی نہ کہو۔ ہر وہ جگہ جو منسوب ہے ان سے، اس کو یا چھپایا گیا یا گرایا گیا یا بند کیا گیا۔ کعبے کی دیوار پر ایک دراڑ ہے، جو بھی حج کرنے جاتا ہے اس کے اوپر کپڑا، کپڑے کے آگے فوجی، اسی خیال میں ہے کہ کہیں کپڑا ہٹ نہ جائے، کیونکہ ہٹے گا تو نشان دکھے گا، اور جب نشان دکھے گا تو علی کی یاد آئے گی۔ یا علی کہاں کبھی کپڑا ہٹنے نہ دینا، کیونکہ دیکھیں گے تو علی یاد آئیں گے۔ خیبر پہ جانے نہ دینا، کیونکہ جائیں گے تو علی یاد آئیں گے۔ پتہ چلے گا کوئی ایسا تھا جو لڑ رہا تھا، کچھ ایسے تھے جو بھاگ رہے تھے۔ کہ کبھی جانے نہ دینا، کیونکہ ہمارے بڑوں کی بھی یاد آئے گی، علی کی شجاعت کی بھی یاد آئے گی۔ مولا کی مسجد میں جانے پر پابندی، وہ کنواں جو علی نے معجزے سے بنایا اس پر بھی پابندی۔ ہر وہ جگہ کائنات میں جہاں پر علی کا نشان تھا یا اولاد علی کا نشان تھا، اس پہ جانے پہ پابندی لگا دی۔ تو علماء نے بڑا اچھا جملہ فرمایا اگر تو کائنات سے علی کی یاد کو مٹانا چاہتا ہے، تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ کائنات میں جتنی مسجدیں ہیں ان کو گرا دو، مکے میں جو کعبہ ہے اس کو گرا دو، کیونکہ جب جب مسجد کو دیکھو گے علی کی شہادت کی یاد آئے گی، اور جب جب کعبے کو دیکھو گے علی کی ولادت کی یاد آئے گی۔ حیدری کل ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے قبلہ جب میں طواف کعبہ کے لیے گیا تو 3-4 لوگ ساتھ تھے۔ شیعہ جب طواف کرتے ہیں تو بلند آواز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ میرے پیچھے ایک ایسا تھا جب صلوات پڑھتا تھا چہرہ بگڑ جاتا تھا، میں چہرے سے سمجھ گیا یہ اپنا نہیں ہے، اسی لیے کہا علی کے نام سے تو جلتا ہے تو یہی صحیح، علی کے نام سے تو جلتا ہے تو یہی صحیح، میں قدم قدم پہ علی کے گیت گاؤں گا۔
علی کے نام سے تو جلتا ہے تو یہی صحیح، میں قدم قدم پہ علی کے گیت گاؤں گا، وہ حشر میں تجھے دوزخ میں جلائے گا، میں یہیں پر علی علی کر کے تجھے جلاؤں گا۔ کہا کہ یہ نام مومن اور منافق کی پہچان کرواتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو آپ داد دیتے ہیں نا، یہ داد دینا گناہ بھی ہے، یہ داد دینا عبادت بھی ہے۔ لیکن گناہ کب ہے، عبادت کب ہے، اس کا فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اگر داد دینے والا داد دے مجھے، مولوی کو یا ذاکر کو، تو گناہ۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ میں کچھ لوگوں کو لاؤں، جیسے آج کل رسم ہے، مجلس بھی میری، داد دینے والے بھی میرے۔ اگر یہ داد دینے والا داد دے مولوی کو یا ذاکر کو تو گناہ، لیکن اگر داد دینے والا داد دے اس ذکر کو جو ذاکر کر رہا ہے، ہاں، تو پوری رات بھی دیتا رہے تو عبادت میں شمار۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد واجل فرجهم۔ مسلمان کعبے کی دیوار کے اوپر کپڑے کو چومتا ہے۔ جب پوچھا کپڑے کو کیوں چوم رہے ہو، تو کہا دیوار کی وجہ سے۔ تو اس مسلمان سے پوچھنا چاہیے دیوار کو کس وجہ سے چوم رہے ہو؟ ہم دیوار کو چومتے ہیں اس کی وجہ سے جو دیوار کے اندر آیا تھا۔ جب آپ جائیں گے سعودی عرب تو بڑی بڑی باتیں آپ کو سننے میں ملیں گی کہ ان کا احترام نہ کرو، اگر کرنا ہے تو اتنا کرو جتنا بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر ان کو نبوت ملی، امامت ملی، جو کچھ بھی ملا، کس نے دیا؟ خدا نے دیا۔ الیاذ باللہ اگر وہ چاہتا تو ہمیں بھی دے سکتا تھا، اگر وہ چاہتا یہ ساری چیزیں ہمیں بھی دے سکتا۔ دیکھیے ایک تار ہے 220 وولٹ کی، ایک تار ہے 1000 وولٹ کی۔ اگر 220 وولٹ کی تار میں 1000 کا کرنٹ آئے تو حشر کیا ہوگا؟ وہ قرآن بتاتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اسے پہاڑ پہ اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جس نے اس قرآن کے وزن کو برداشت کیا اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس نے مصطفیٰ کو اٹھایا اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ یہ مقام اہل بیت علیہ السلام ہے۔ بزرگ ذاکرین موجود ہے، میرے پاس وقت کی قلت ہے، میں مختصر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو فرمائے جنہوں نے اہل بیت کو سمجھا نہیں، ان کی نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی۔ اب دنیا کیسے نہ بنی یہ بتاؤں گا۔ دیکھیے آپ سب کو کہا جائے آج مجلس میں نیاز ہے، اور یہاں پہ میں دیگے لا کر رکھ دوں، مومنین جب دیگوں کو کھولیں تو اندر خالی۔ اس دیگ سے پیار کرو گے کیونکہ خالی ہے۔ میں کہوں مجھے پانی پلاؤ، قبلہ پانی دے لیکن گلاس خالی ہو، یہ گلاس مجھے پسند ہوگا؟ نہیں۔ وہ گلاس پسند ہے جس کے اندر پانی ہو، وہ دیگ پسند ہے جس کے اندر چاول ہو، باہر والا پسند ہے اندر والے کی وجہ سے۔ کعبے سے محبت ہے اندر والے کی وجہ سے۔ اللہ نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ ڈھنگ دیکھتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ کالا ہے، سفید ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اندر سے کیسا ہے۔ اگر اندر بھرا ہوا ہے تو خدا محبت کرتا ہے، اگر اندر خالی ہے تو خدا بھی محبت نہیں کرتا۔ عام سی مثال ہے، وہ گلاس پسند ہے جس میں پانی ہو، وہ دیگ پسند ہے جس میں چاول ہو۔ خدا کو وہ پسند ہے جس کے دل میں علی کی محبت و علی کی اطاعت ہو۔ حیدری، اللہ کو بھی وہ بندہ پسند ہے۔ رسول خدا بیٹھے ہیں، اور فطرت خدا بڑی عجیب ہے، اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مارتا ہے۔ ابرہا کو مارا، کنکر۔ علی کے دشمن کو مارا، کنکر۔
رسول خدا کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل مارا کس نے؟ جو سب سے قد کا چھوٹا صحابی تھا، نام ہے جناب عبداللہ ابن مسعود. نبی کی محفل میں بیٹھا ہے، نبی نے کہا عبداللہ دیوار پر ایک چیز پڑی ہے، لا کر مجھے دے. عبداللہ آگے بڑھے، وہ چیز اوپر تھی، جناب کا قد چھوٹا تھا. بہت اٹھانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ پہنچ نہیں پایا. ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے جب جمپ مارنا شروع کیا، کودنا شروع کیا، تو عرب دشتاشہ پہنتے ہیں، دشتاشے کے اندر سے اب جناب عبداللہ ابن عباس کی پتلی پتلی ٹانگیں، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں نظر آنے لگیں. عبداللہ کا مذاق اس نے اڑایا جو قد کا بڑا تھا. شیعہ اس کو پسند نہیں کرتے، نام لینا میں بھی پسند نہیں کروں گا. جس کو اپنے بڑے قد پر ناز تھا کہ یا رسول اللہ کس کو اٹھانے کے لیے کہا ہے جس کی ٹانگیں چھوٹی ہیں؟ بڑی ٹانگوں والے میدان سے جلدی بھاگ تو سکتے ہیں، جنت میں جلدی جا نہیں سکتے. فوراً نبی خدا نے کہا کہ اپنے بڑے قد پر ناز نہ کیا کرو. خدا نہ قد دیکھتا ہے، نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ ڈھنگ دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ تیرے اندر کیا ہے. اور یہ جملہ تاریخ نے لکھا، فرمایا آئے بڑے قد والے، اگر قیامت کے دن ایک ترازو پہ جناب عبداللہ کی چھوٹی سی ٹانگ کو رکھا جائے اور دوسرے ترازو پہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال رکھے جائیں، عبداللہ کی ٹانگ کا وزن تیرے اعمال سے زیادہ ہوگا. اور میں کبھی ناز نہ کرنا. آج اگر کسی اہل بیت کے ماننے والے پر الزام لگے کہ ماتم کیوں کرتے ہو، عزاداری کیوں کرتے ہو، یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہو، معصوم فرماتے دو طرح کے شیعہ آپ کو ملیں گے. ایک وہ شیعہ جو پیدائش سے شیعہ تھا، ایک وہ شیعہ جو تحقیق سے شیعہ بنا. دونوں میں ایک چھوٹا سا فرق ہے. پیدائشی شیعہ کو تو نعمت ملی، علی والا بنا، اب نعمت کی قدر کرے تو اس کا نصیب، نہ کرے تو اس کی بد نصیبی. پیدائشی شیعہ سے جب پوچھو گے کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو، اپنی مجلسوں میں اہل بیت کا نام کیوں لیتے ہو، ذکر اہل بیت کیوں کرتے ہو، تو کہے گا ماں باپ کرتے تھے، میں بھی کر رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہوگا. یہ پھر لال رومال والے کو بھی جواب نہیں دے سکے گا، اپنے محلے میں مخالف کو بھی جواب نہیں دے سکے گا. ایک وہ شیعہ ہے جو تحقیقی شیعہ ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو، اس کا جواب یہ ہوگا میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میرا نبی کہتا تھا. یہ وہ شیعہ جس نے اپنے عقیدے میں تحقیق کی ہے، وہ شیعہ جس نے اپنے عقیدے میں تحقیق نہیں کی. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کی آواز آتی ہے، میرے بندے اگر مجھے بھی سجدہ کیا ہے تو ماں باپ کے کہنے پر نہ کرنا، مسجد کے مولوی کے کہنے پر نہ کرنا، کسی ذاکر کے کہنے پر نہ کہنا، کسی خطیب کے کہنے پہ نہ کرنا. اگر مجھے سجدہ کرو تو اس لیے کرنا کیونکہ میں لائق سجدہ ہوں. مجھے تمہارے تقلیدی سجدے پسند نہیں ہے. سجدہ ایسا کرو سر جائے تو اپنی مرضی سے، سر اٹھے تو میری مرضی سے. کیونکہ اگر قیامت کے دن میں نے تم سے یہ پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں کیا، اگر تم نے جواب یہ دی پروردگارا میں نے تجھے اس لیے سجدہ کیا کیونکہ میرے ماں باپ نے کہا، میرے مسجد کے خطیب نے کہا، ذاکر و مولوی نے کہا کہ مجھے تجھے سجدہ کرنا ہے، تو اللہ کی آواز آئے گی پھر میں اس بت پرست کا کیا کروں جس سے میں پوچھتا ہوں تم نے بتوں کو سجدہ کیوں کیا. وہ بھی یہی کہتا ہے ماں باپ کے کہنے پر، پنڈت کے کہنے پر، کہ اگر مجھے سجدہ کرو اپنی عقل کے ذریعے سے، اگر تیری عقل مانتی ہے تو مجھے سجدہ کر، اگر تیری عقل مانتی ہے تو میری عبادت کر، اگر تیری عقل نہیں مانتی مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو سجدہ عقل سے کیا جائے وہ سر کٹ بھی جائے لو کے نیزہ پہ اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے. فرمایا وہ سجدہ کر جو عقل کی بنیاد پر ہو. اب لوگوں نے مختلف چیزوں کو سجدہ کیا. کسی نے چاند کی چمک کو دیکھ کر سجدہ کیا، کسی نے سورج کی گرمی کو دیکھ کر سجدہ کیا کہ سورج کی گرمی ہے، اس سے ہماری کھیتی باڑی چلتی ہے تو یہ میرا رب ہے. کسی نے ستاروں کو دیکھا، ہم جب صحراؤں اور دریاؤں میں گم ہو جاتے ہیں تو یہ راستہ دکھلاتے ہیں، یہ میرا رب ہے. کسی نے آنکھ کو سجدہ کیا، اس سے میرا گھر چلتا ہے، میرا چولہا چلتا ہے، یہ میرا رب ہے. اب اولیاء کی آواز آتی ہے. خدا نے دیکھا ہر بندہ الگ الگ راستے پہ چلنے لگا. اللہ کی آواز آئی اب میں بھی تیرا رب نہیں، اگر تمہارے اوپر اپنی حجت کو تمام نہ کروں، اب کچھ ایسوں کو بھیجوں گا جو تجھے بتائیں گے تمہارا رب کون ہے.
کسی ایسے کو بھیجوں گا جو تمہارے سورج کو پلٹا کے بتائے گا یہ تیرا خدا نہیں ہے، کسی ایسے کو بھیجوں گا تو چاند کو تو ٹکڑوں میں بتائے گا کہ یہ تیرا خدا نہیں ہے، کسی ایسی کو بھیجوں گا جو اپنے در پر ستارے کو بلا کر بتائے گی یہ تیرا رب نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو بتوں کو پوچھتا تھا اس نے یہ دیکھا کوئی ایسا ہے جس کے ہاتھوں پر پتھر بولتا ہے، وہ جو چاند کو پوچھتا تو اس نے دیکھا کوئی ایسا ہے جس نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جو سورج کا پجاری تھا اس نے دیکھا علی نے اپنے اشارے سے سورج کو پلٹا کر بتایا، جو ستارے کا پجاری تھا اس نے دیکھا زہرا نے زہرے کو دروازے پر بلا کر بتایا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمارے خداؤں کو اپنے در پہ جھکا دیا، اب ان سب کے سجدے کہاں جاتے؟ خدا تو خود کبھی آیا نہیں کہ آ کر ہمیں بتائے کہ میں تمہارا رب ہوں، کہ اللہ نے کہا اذان دو، کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا والوں نے یہ دیکھا، کیونکہ جہاں طاقت وہاں سجدہ، جہاں قدرت وہاں سجدہ، جہاں معجزہ وہاں سجدہ۔ اب کسی نے دیکھا کہ علی نے اپنے اشارے سے سورج کو پلٹایا، نبی کے ہاتھوں پہ کنکر بولے، زہرا کے در پہ زہرا بولا۔ اب سوال یہ ہے ان سب کے سجدے کہاں جاتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں سب کو اہل بیت کے در پہ جھکنا چاہیے تھا، کیونکہ خدا خود کبھی نہیں آیا، اور فرمایا اگر پوری کائنات اہل بیت کے در پہ جھکتی تو خدا بھی قیامت میں ان کو جہنم میں نہ ڈالتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود آیا نہیں، اپنا تعارف کروانے خود تو آیا نہیں۔ فرمایا اگر پوری کائنات اہل بیت کے در پہ جھکتی تو خدا ان کو عذاب نہ کرتا، لیکن یہ کمال معرفت اہل بیت تھا، یہاں پہ معجزہ دکھلاتے تھے، یہاں پر علی فوراً سجدے میں جاتے تھے کہ معبود کوئی اور ہے۔ ہم اس کی عبادت کروانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شیعہ قرآن نہیں پڑھتے کہ بھئی قرآن میں کیا ہے کہ خدا نے کہا میں تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں، کہ جو خدا اتنا قریب ہے تو پھر نجف جانے کی ضرورت کیا ہے، مکے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ رب بے نیاز ہے، ہم بندگان با نیاز ہیں۔ ہم جب بھی اس کی دربار میں جاتے ہیں کسی ایسے کو لے کر جاتے ہیں جس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا۔ اہل سنت کی کتاب آخری روایت و زحمت کو تمام کروں، فرمایا نبی خدا اپنی دربار میں بیٹھے، نبی کے پاس جو بھی بیمار و پریشان آتا تھا نبی اس کے حق میں دعا کرتے تھے، اور نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا۔ کس انداز میں دعا کرتے تھے؟ جو ہماری دعاؤں پر اعتراض کرتے ہیں وہ مصطفیٰ کی دعا سن لیں۔ بیمار آیا، قرض دار آیا، پریشان آیا، فرمایا یا رسول اللہ بیمار ہوں میرے لیے دعا کیجئے۔ نبی نے جب بھی دعا کی دعا کرنے کا انداز ایک تھا، اس انداز میں دعا کرتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ فرمایا دربار میں تو ایسے بیٹھے تھے جو زبان سے تو علی کو مانتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے، بڑی بڑی داڑیاں، ایک قد کا بڑا تھا، یہ آپس میں کہنے لگے یہ کیسے انصاف کی بات ہے؟ جب بھی کوئی آتا ہے نبی علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، ہم نبی کے سامنے کبھی نبی نے ہمارا نام نہیں لیا، کہتا ہوں یا رسول اللہ تھوڑا سا تو انصاف کریے، کبھی کبھی ہمارا نام لیجئے، ہم سامنے علی گھر میں، آپ کو علی کی تو یاد ہے لیکن جو سامنے ہے ان کی یاد نہیں ہے۔ کہنے والا تھا، دوسرے نے روک دیا کہ صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہ کیسا صبر کا؟ دیکھو دنیا آتی ہے، نبی علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، ایک دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو نبی مجبوری کی حالت میں یا تمہارا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ اتفاق بڑا عجیب ہے، کچھ دن گزرے، میرے مولا نبی کی خدمت میں آئے، قدموں میں بیٹھے، فرمایا یا رسول اللہ آج علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا میرے لیے دعا کیجئے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کوہنیاں مار رہے تھے، اب دیکھنا یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا۔ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، رحمت للعالمین، نبی کی رحمت بھرے جملے نکلے۔ کس انداز میں دعا کی؟ فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم کر، علی کے صدقے۔ آئے
خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں. فرمایا اب دل میں جو بغض و نفاق تھا وہ زبان پہ ظاہر ہوا. یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے, جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں, آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے, آثار جلا نمایاں ہوئے. فرمایا اے مسلمانوں تم علی کی بات کرتے ہو, جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں. کسی جگہ میں نے یہ فضیلت پڑھی تو اہل سنت نے کہا مولانا آپ نے تو حدیث پڑھ دی, مروجو صاحب تاریخ کا واقعہ سنا دیا. تاریخ میں تو کچھ ایسے تھے جو جھوٹی جھوٹی باتیں بھی لکھتے تھے, شاید محب علی ہو, اور اس نے لکھ دیا. میں نے کہا قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا, قرآن پر تو ایمان ہے. میں نے کہا تیرا دادا میرا دادا جناب آدم جب جنت سے نکالا گیا زمین پر بھیجا گیا, روایات کہتی ہیں سر اٹھا کے آدم نے آسمان کو نہیں دیکھا. اتنے شرمندہ تھے, میں نے ترک اولا کیوں کیا. اس وقت جبرائیل نازل ہوئے, گیا آدم اگر تو چاہتا ہے تیرا رب تیری دعا کو قبول کرے, فتلقى آدم من ربه بکلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اے آدم اگر تو چاہتا ہے تیرا خدا تیری دعا کو قبول کرے تو مجھے ان کلمات کا صدقہ دے کر مانگ. کہا یہ کلمات کون سے تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی. تفسیر کبیر کے لکھنے والا لکھتا ہے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے. فرمایا ام فاطمہ وابوها وبعلها وبنوها. وہ کون ہیں؟ وہ فاطمہ ہیں, وہ فاطمہ کے بابا ہیں, وہ فاطمہ کے شوہر ہیں, وہ فاطمہ کے بچے ہیں. یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ مصطفیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ محمد ہے, وہ محمد کا داماد ہے, وہ محمد کی بیٹی, کیونکہ پتا تھا میرے جانے کے بعد یہ داماد بھی بڑھائیں گے, یہ بیٹیاں بھی بڑھائیں گے. کہ بس دعا اس کی قبول ہوگی جس کی نسبت فاطمہ سے ہے. تو ایک جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیجیے. شیعہ بھی کہے گا آدم میرا باپ, سنی بھی کہے گا آدم میرا باپ, بریلوی بھی کہے گا آدم میرا باپ, اہل حدیث بھی کہے گا آدم میرا باپ, وہابی بھی کہے گا آدم میرا باپ, حنفی بھی کہے گا آدم میرا باپ. کوئی ایسا مسلمان نہیں جو یہ انکار کرے کہ آدم میرا باپ نہیں. تو ارے جب تمہارے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوئی تو تیری دعا کیسے قبول ہو؟ جو ابو البشر ہیں اور شریف باپ کا شریف بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کی سنت پر عمل کرتا ہے. دو جملے میں ہمیشہ کہتا ہوں, ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں یا علی, ایک مرتبہ ہم علی کے فضائل پڑھتے ہیں, ایک مرتبہ علی آپ کے فضائل پڑھتے ہیں. ان کی تو شان ہی بلند ہے, مومن بھی ان کی شان پڑھے, ان کا دشمن بھی ان کی شان کو بیان کرے. دا لائف آف محمد ایک کتاب ہے, اس میں ایک مسیح لکھتا ہے کہ جتنے بھی اسلام کے جنگجو تھے ان میں اور علی میں ایک فرق تھا. کہ جو بھی میدان جنگ میں جاتا تھا آگے بھی زرہ پہنتا تھا, پیٹھ پر بھی زرہ پہنتا تھا, لیکن اس میدان میں کیسا شجاع تھا. who fought without armor on his back. جب جب یہ میدان جنگ میں جاتا تھا آگے تو زرہ پہنتا تھا, پیٹھ پہ کبھی زرہ نہیں پہنی. فرمایا جب علی سے پوچھا گیا مولا جو بھی میدان جنگ میں جاتا ہے آگے بھی زرہ, اب یہ لکھنے والا علی کا منکر نہیں بلکہ علی کا چاہنے والا ہو سکتا ہے, لیکن مذہب اہل بیت میں نہیں ہے. مسیحی یہ کہتا ہے جو میدان جنگ میں جاتا ہے مولا آگے بھی زرہ پہنتا ہے, پیٹھ پر بھی زرہ پہنتا ہے. آپ آگے تو پہنتے ہیں, پیٹھ پہ کیوں نہیں پہنتے؟ مولا فرماتے ہیں آگے اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ جنگ کا اصول ہے آنے والا تیر رک جائے, لیکن ابی طالب کے بیٹے کو پیٹھ پہ زرہ پہننے کی عادت نہیں ہے, کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے, بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا. یہ تھے علی کے فضائل. اب علی کے چاہنے والوں کے فضائل کیا ہیں؟ مولا فرماتے پوری کائنات ہماری منکر ہو جائے میری ذات پہ ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا. پوری کائنات میری فضیلتیں پڑھے, فرمایا ہماری فضیلت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم جیسے ہیں ویسے ہیں, نہ تمہارے گھٹانے سے گھٹیں گے نہ تمہارے بڑھانے سے بڑھیں گے. فرمایا اگر کوئی بڑھ سکتا ہے تو وہ تو ہے. اگر علی میری فضیلت پڑھیں تو یہ مقام فضیلت ہے. ایک سوال رکھ کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ علی ابن ابی طالب نے اپنے زمانے میں کتنے علی والے بنائے؟
امام حسین نے کتنے حسینی بنائے، امام حسن نے کتنے حسنی بنائے. جب مولا کی زندگی کو دیکھیں گے انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ علی نے کتنے علی والے بنائے. شاید میری مجلس میں بھی لوگ زیادہ ہوں، لیکن مولا کی کچھ ایسے خطبے اور کچھ ایسی مجلسیں ہیں کہ پڑھنے والا علی، سننے والے دو. ایک خطبہ ایسا بھی ہے کہ پڑھنے والے علی اور سننے والا ایک تھا. امام نے کبھی کثرت کو نہیں دیکھا، ورنہ پورا کوفہ علی والا ہوتا. مولا نے یہ دیکھا کتنے علی والے تھے، انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں. میثم، ابو ذر، سلمان، مالک، قمر، چند اور صحابہ. نہ پورا کوفہ علی والا تھا. اگر علی والے ہوتے تو علی کو تک و تنہا نہ چھوڑتے. حسین نے کتنے حسینی بنائے، انڈر 100 ہے. اگر آپ خاندان کے لوگوں کو نکالیں گے تو عدد بہت کم ٹھہرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اس کے پیچھے نہیں تھے کہ مجھے زیادہ حسینی بنانے. مولا اس کے پیچھے تھے کچھ ایسے بناؤں جن کی وجہ سے کروڑوں بنے. لبنان کے شیعہ کس کی تبلیغ کا اثر ہے؟ جناب ابو ذر غفاری کی تبلیغ کا اثر ہے. ورنہ لبنان کے جنوب میں ایک بھی شیعہ نہ ہوتا اگر ابو ذر وہاں نہ جاتے. یمن کے شیعہ کس کی تبلیغ کا اثر ہے؟ مالک اشتر کی تبلیغ کا اثر ہے. جو علی نے ایک بنایا وہ ہزاروں پر بھاری تھا. فرمایا علی نے کوالٹی کو دیکھا، کوانٹٹی کو نہیں دیکھا. آج آپ کو ایک فارمولا دے رہا ہوں، واللہ باللہ اگر اس فارمولے پہ عمل کریں اس پورے شہر میں سالوں سالوں میں آپ دیکھیں گے علی والے بڑھ جائیں گے. آج کا دن 21 رجب، اگلے سال تک آپ کو 1 سال کی مہلت دے رہا ہوں، 21 رجب تک. یہ کبھی مت سوچیے مجھے 10 لوگوں کو حسینی بنانا ہے، 10 لوگوں کو علی والا بنانا نہیں. کسی ایک کا انتخاب کریے، رشتہ دار ہو، جاب والا ہو، بزنس پارٹنر ہو، کوئی ایک ہو، کسی ایک کا انتخاب کریے. پورا سال اس پہ ایسے محنت کریے جیسے علی نے قمبر پہ کی، جیسے علی نے مالک اشتر پر کی. اگر یہاں پر 300 لوگ موجود ہیں اور 300 کے 300 اس فارمولے میں عمل کریں، اگلے سال جب یہ 300 واپس آئیں گے 300 نہیں ہوں گے 600 ہوں گے. ہر سال اسی طرح اضافہ ہوتا جائے گا. مولا فرماتے کائنات تو یہ کہے گی تم نے ایک کو علی والا بنایا، لیکن میں علی یہ کہوں گا تو نے ایک کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو علی والا بنا دیا. قرآن کہتا من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. دنیا کہتی ہے تو نے ایک کو زندہ کیا، لیکن اللہ کہتا ہے تو نے پوری کائنات کو زندہ کر دیا. یہی مقصد حیات ہے. علی یہ نہیں دیکھتے کس کا چہرہ کیسا ہے، مولا یہ نہیں دیکھتے کوئی کس طرح بولتا ہے، کس کی آواز اچھی ہے، کس کا بولنا اچھا ہے. بالکل ایسے دیکھتے ہیں جیسے آپ گلاس میں دیکھتے ہو کہ پانی کیسا ہے، علی دیکھتے ہیں کہ اس کا دل کیسا ہے. اگر دل علی والا تو مولا فرماتے ہم محبت کرتے ہیں. اگر دل علی والا مولا فرماتے ہم قیامت میں محبت کرتے ہیں. عجیب جملہ میرے مولا کا فرما میرے چاہنے والوں کی ایک نشانی ایسی ہے کہ یہ موت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. جو موت سے ڈر جائے مولا فرماتے میرا چاہنے والا نہیں ہے. کہ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ میرے چاہنے والے کے لیے موت موت نہیں ہے، علی کی زیارت کا پیغام ہے. کتنی محبت کرتے ہیں. ایک شخص جوان ہے، مسجد میں آتا ہے، مولا ممبر پر آئے، یہ مولا کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ساری مسجد خالی، پھر بھی اس کی نگاہیں علی کے چہرے پر ہیں. مولا ممبر سے اترتے ہیں، فرمایا بڑی دیر سے اور غور سے دیکھ رہے ہو. کہ علی اگر تیرے چہرے کو نہ دیکھوں تو کس کو دیکھوں؟ کہ فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ کہ مولا نے بہت بڑا گناہ کیا. مولا نے کہا گناہ نہ بتانا. اس نے کہا علی بتانا چاہتا ہوں. اس نے اپنے گناہ کا ذکر کیا. علی نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، دوبارہ نہ بتانا. اس نے دوبارہ بتایا، تیسری بار بتایا. امام فرماتے ہیں اب مولا رونے لگے. فرمایا کاش تو 3 مرتبہ اقرار نہ کرتا. عادل امام کے سامنے بیٹھا ہے، تجھ پر حد شرعی جاری کرنی پڑے گی. کہ مولا میری سزا کیا ہے؟ کہ گناہ بہت بڑا ہے، 4-5 سزائیں ہیں. پہلی سزا یہ ہے تجھے پہاڑ سے گرایا جائے، دوسری سزا یہ ہے تجھے زندہ درگور کیا جائے، تیسری سزا یہ ہے تجھے زندہ جلایا جائے، چوتھی سزا یہ ہے کہ تلوار سے تیرے سر کو قلم کیا جائے. بتا کس سزا کو پسند کرو گے؟ کہ علی جو سب سے مشکل ہو وہ کون سی ہے؟ فرمایا زندہ جلنا. کہ یہی سزا مجھے ملنی چاہیے کیونکہ قیامت میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. امام اس کو باہر لے گئے، مولا کے کانوں میں کہتا ہے یا علی عزت دار ہوں،
اگر ہو سکے تو لوگوں کے سامنے سزا نہ دینا. مولا فرماتے وہ ستار العیوب ہے، تیرے عیبوں کو اس نے چھپایا، علی بھی تیرے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا. مولا صحرا میں لے گئے، علی کھڈا کھود رہے ہیں، یہ مولا کی مدد کر رہا ہے. امام نے کہا جھاڑیاں جمع کرو، دونوں نے جھاڑیاں جمع کی. امام نے آگ کو جلا دیا. کہا اب آگ میں خود جانا پسند کرے گا یا میں لے جاؤں؟ کہا یا علی تیرے ہاتھوں سے آگ میں جانا پسند کروں گا، تاکہ خدا گواہ رہے یہاں تیرے ہاتھوں سے سزا ملے اور وہاں تیرے ہاتھوں سے اللہ مجھے جنت میں بھیجے. مولا فرماتے تیار ہے؟ کہ علی اگر مہلت دو، 2 رکعت نماز پڑھ لو. امام نے کہا اجازت ہے. اس میں 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے کے اندر گیا اور رو کے کہنے لگا اے خدا علی کے ہاتھوں سے سزا مل رہی ہے، قیامت کے دن علی کے ہاتھوں سے مجھے جنت میں بھیجنا. امام نے اس کا رونا دیکھا، علی کا دل ٹوٹا. علی خود سجدے میں چلے گئے، کہنے لگے پروردگار اگر ہو سکے تو علی کے صدقے اس کے گناہوں کو بخش دے. وہیں پہ پیغام الہی ہے علی ابن ابی طالب ہم نے تیرے صدقے میں اس کے گناہوں کو بخش دیا. امام رضا فرماتے کہ میرے چاہنے والوں اگر ہم سے امام سمجھ کے بات نہیں کر سکتے تو دوست سمجھ کے باتیں کرو. دوست سمجھ کے باتیں نہیں کرتے تو مولا فرماتے ہیں باپ سمجھ کے بات کر. باپ سمجھ کے بات نہیں کر سکتا تو بھائی سمجھ کے باتیں کر. کہنے لگا مولا آپ کہنا کیا چاہتے؟ فرما میں بتانا یہ چاہتا ہوں کائنات میں کوئی رشتہ اتنا تیرے قریب نہیں ہے جتنا تیرے مولا کا رشتہ تیرے قریب ہے. مسجد کوفہ کا ممبر، ایک سید ممبر پر گئے. مسجد کے مؤذن نے کہا سید صاحب ہم دن رات رو رہے ہیں، امام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا چھٹے امام کی روایت ہے جب کوئی یہ سوال کرے کہ مولا کیوں نہیں آتے تو بولنا تمہارے عمل کی وجہ سے. اس نے کہا مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ ہم مسجد میں فیس دیں، ہم نمازی رکھے اور آپ ہم پہ الزام لگا رہے. یہاں پر امام کے ظہور سے مراد 2، ایک ظہور عام ایک ظہور خاص. ظہور عام تو سب دیکھیں گے لیکن ظہور خاص مجھ پر تو ہو سکتا ہے. اگر میں نیک بن جاؤں تو میری ناکیں امام کو دیکھ سکتی ہیں، اگر میں نیک بن جاؤں تو میری آنکھیں زہرا کے لال کی زیارت کر سکتی ہیں. انہوں نے مولوی کو مسجد سے نکالی، کہ آج کے بعد مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے امام نہیں آتے. کہ رات کے 2 بجے یہی مؤذن میرے گھر پہ آیا، مولانا مجھے معاف کریے گا آپ صحیح کہہ رہے تھے. کہ میں نے دروازہ کھولا، کیا ہوا؟ معافی مانگنے آئے. کہ مولانا رات کو جب گھر گیا خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں امام کا ظہور ہو گیا. جگہ جگہ آمد امام کی خوشی، ہمیں بھی ملنے گئے. میں نے کہا مولا اگر زحمت نہ میرے گھر میں تشریف لائیں. ہر شیعہ کی خواہش امام اپنے قدم اس کے گھر میں رکھے. امام نے فرمایا جب وقت ملے گا تو ہم آئیں گے. فرمایا ایک مرتبہ میں اپنے گھر گیا، دروازے پر دستک ہوئی، جب دروازہ کھولا تو زہرا کا لال دروازے پر تھا. امام میرے گھر آئے، میں نے فوراً مولا کے لیے کرسی لگائی. میں نے کہا مولا پانی پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، کیا لاؤں؟ آپ تصور کریے اگر کسی کے گھر میں زہرا کا لال آئے اس کے اوپر خوشی کا عالم ہوگا. امام نے کہا ٹھہر جا، نہ پانی چاہیے نہ کھانا چاہیے. ایک مرتبہ اس کے گھر کے سارے سامان کو دیکھا. کہا اے مؤذن یہ بتا تیری تنخواہ کتنی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کا نام ہے امامت. کہ مولا تنخواہ بہت کم ہے. کہا اتنی تنخواہ میں اتنا سامان کہاں سے لیا؟ 20,000 کی تنخواہ اور 20 لاکھ کی گاڑی ہو. دنیا والے تو عزت کریں گے لیکن امام زمانہ پوچھیں گے یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہاں سے کمایا جہاں سے علی نے کہا یا وہاں سے نہیں؟ کہ مولا آپ امام ہیں، آپ پر مال قربان. کہتا میں نے دے دیا سامان. تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی گھر میں آئی. امام نے کہا اے مؤذن اپنی بیوی کو طلاق دے. میں نے کہا مولا 17 سال کا ساتھ ہے، کیوں طلاق دوں؟ کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی اس کا گھر تیرے گھر کے ساتھ تھا، اس نے تیری ماں کا دودھ پیا تھا، یہ تیری رضائی بہن ہے. پھر گھر جدا ہوئے تو نے شادی کی، جب تک پتا نہیں تھا رشتہ حلال تھا. اب میں بتا رہا ہوں رشتہ حلال ہے حرام ہے. کہ میں نے طلاق دی. تھوڑی دیر کے بعد میرا جوان بیٹا گھر میں آیا، 18-19 سال کا. امام نے فرمایا تو اکبر کے مصائب پہ تو روتا تھا، اپنے بیٹے کو اکبر جیسی تربیت نہیں دی. کہ مولا کیا ہوا؟ کہ ابھی ابھی تیرا بیٹا شراب پی کے آیا ہے، ابھی ابھی تیرا بیٹا زنا کر کے آیا ہے، میں اس پہ حد جاری کروں گا. اتنا کہنا تھا. باپ تھا، باپ کی محبت جاگ اٹھی. میں نے اپنے امام سے بہترامی کی. میں نے کہا آپ کبھی کہتے ہو سامان دو، بیوی کو طلاق دو، میرے بیٹے کو سزا دینے والے ہو. میں نے کہا آپ امام تو دور، آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے. اتنا کہنا تھا. زہرا کا لال رونے لگا. فرمایا جب تو مجھ پر اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو یہ کہنے کا حق نہیں تو میرا چاہنے والا ہے. کربلا قربانی کا درس ہے. اگر علی والے ہو تو قربانی دینی پڑے گی، کبھی بالوں کی، کبھی مال کی، کبھی وقت کی. کسی نے کربلا کی ماؤں سے پوچھا کیا بچوں سے محبت نہیں تھی؟ اتنی آسانی سے تیار کر کے کون اپنے بچے جوان کو میدان میں بھیجتا ہے؟ کہ بچوں سے محبت تھی لیکن حسین سے مودت تھی.
جو قربانی کرنے کی منزل پر آ جائے، مولا فرماتے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ کسی بوڑھے زائر نے کہا کہ مولانا میں معذور بھی ہوں، پیسے بھی نہیں ہیں، میں کربلا جا نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں حسین کریم ہے، میں نے کہا کریم ہے۔ کہا کریم کا مطلب کیا؟ میں نے کہا بغیر مانگے دے، یہ نہیں دیکھتا مانگنے والا کون ہے، عطا کرتا ہے۔ کہ پھر حسین مجھے اپنی زیارت کا ثواب کیوں نہیں دیتے؟ ٹانگوں سے معذور ہوں، پیسے بھی نہیں ہیں، کربلا جا بھی نہیں سکتا۔ میں نے ایک روایت پڑھی، میں نے کہا مولا فرماتے ہیں جو واقعاً میری کربلا نہیں آ سکتا اور ثواب کمانا چاہتا ہے، امام فرماتے اپنا چہرہ میری کربلا کی طرف کرے، ہاتھ سینے پر رکھے اور مجھ غریب حسین کو سلام دے۔ کہ مولا ثواب مل جائے گا؟ کہ ابھی نہیں۔ اگر تو نے سلام دیا اور تیرا دل ٹوٹ گیا اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکلے، یہ تیرے آنسو نہیں، ہے حسین کے سلام کا جواب ہے۔ اب اگر مر بھی گیا تو تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا یہ حسین کی زیارت کر کے دنیا سے چلا گیا۔ آئیے چند سلام مولا کو دیتا ہوں، وقت بھی بہت ہو گیا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور یہ محسوس کریں کہ حسین کی مقتل گاہ کے سامنے بیٹھے ہو، اور یہ سلام میرے سلام نہیں، سیدہ زینب کے سلام ہے۔ ایسے سلام کرو جیسے کوئی غریب غریب کو سلام کرتا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اے میرے دادا حسین کے غم میں رونے والوں، تو میرے دادا کے غم میں پانی روتا ہے، لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ فرمایا ہے میرے دادا حسین کے مصائب میں رونے والوں، تو نے اپنے کانوں سے سنا کہ ظالم نے سکینہ کو تماچے مارے، تو برداشت نہ کر سکا، تو نے اپنے کانوں سے سنا کہ زینب کی چادر لٹی گئی، لیکن تو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اے میرے دادا کے عزادار، مجھ سے پوچھو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ظالم نے کیسے سکینہ کے در چھیل میرے اللہ۔ کچھ سلام امام زمانہ کے، ایک سلام تو میں دیتا ہوں، ایک سلام جو امام زمانہ زیارت ناہیہ میں دیتے ہیں۔ کیسے اپنے دادا کو سلام دیتے ہیں؟ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ جس پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، میرا سلام ہو اس امامے پہ جو آدھا جل گیا تھا، فرمایا میرا سلام ہو اس کٹی ہوئی انگلی پہ جو میرے بابا کی تھی، فرمایا میرا سلام ہو اس شہید پہ جس کی گردن کو وہ پیچھے سے کاٹا گیا میرے مولا۔ فرمائے میرے دادا کے چاہنے والے، جب بھی تیری آنکھوں میں آنسو ہوں، سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کرنا،
جمعے کا دن ہے، امام زمانہ کا دن ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا جب دعا کروں کس کا واسطہ دوں؟ فرمایا میں ہر اس مجلس میں آتا ہوں جس میں دو بیویوں کے مصائب ہوں۔ ایک مصیبت میری پھوپھی زینب کی، ایک مصیبت میری سکینہ کی۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا ظالموں نے سکینہ کو اتنا کیوں مارا؟ شمر جو بھی تھا باپ تھا، یقیناً اس کی بیٹیاں ہوں گی، بلا سکینہ سے کیا دشمنی تھی؟ فرمایا جو بھی مجھے تکلیف دینا چاہتا تھا مجھے نہیں مارتا تھا، سکینہ کو مارتا تھا۔ جو بھی زینب کا دل دکھانا چاہتا تھا مجھے نہیں مارتا تھا، سکینہ کو تازیان مارتا تھا۔ ایک مصیبت روایت بڑی سخت اور زحمت کو تمام کرو۔ فرمایا ظالموں نے سکینہ کو اونٹ سے ایسے باندھا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جیسے مسلمان سامان کو باندھتے ہیں، اور جب بچی کو اتارا گیا بچی کا کرتا خون میں رنگی تھا۔ زینب نے کہا آجا حسین کی امان، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ کہ مولا سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ فرمایا جب ایک رسی میں ساری گردنیں بندھی تھی، شرابی کا دربار تھا، بے زادر و مقنا غمائیں بہنیں کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ اس ملعون یزید نے سوال کیا کہ وہ کون ہے جو راتوں کو بابا بابا کر کے روتی ہے؟ ایک مرتبہ شمر نے اشارہ کیا یہ 4 سالہ بچی ہے۔ ملعون نے وہیں سے پوچھا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہونٹ تو ہلے پر آواز نہیں آئی۔ دوبارہ پوچھا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا ہونٹ ہلے پر آواز نہیں آئے۔ اب ملعون نے کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں میری آواز پہ آواز کیوں نہیں دیتی؟ امام نے فرمایا کیسے آواز دے، اس کی گردن میں رسی بندھی ہے۔ ایک مرتبہ رسی کو کھولا گیا، فرمایا میں سکینہ ہوں۔ ملعون کا بچی تجھے بھوک لگی ہے۔ بی بی نے امام سجاد کو دیکھا، جیسے اجازت ملی فرمایا بڑی دیر سے کھانا نہیں کھایا۔ ملعون نے اشارہ کیا میں تجھے کھانا دیتا ہوں۔ سکینہ تک کے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ تشت کو بلایا گیا، بچی نے سمجھا تشت میں کھجور ہے، فرمایا ایک مرتبہ تشت کا کپڑا ہٹا۔ سکینہ نے کیا دیکھا؟ ایک کٹی ہوئی گردن ہے، سر کو سینے سے لگایا۔ او میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا،